اللہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور اکرم الاولین والآخرین سید الشافعین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دربار گوہربار میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جسے دنیا جہاں کی بولیاں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی جہاں بھی کوئی بھی درود شریف پڑھتا ہے اور درود شریف پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو وہ فرشتہ دربار اقدس میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اور فلانی جو فلاں کی بیٹی ہے، اس نے آپ کے دربار اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس مفہوم کی روایت کو حافظ الحدیث امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ معلوم ہوا کہ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کرم میں حاضر، اس دربار گوہربار میں ملازمت کا شرف پانے والے فرشتے کو اتنی قوت و طاقت حاصل ہے کہ وہ دنیا جہاں والوں کی آوازوں کو سنتا ہے، تو اندازہ کیجئے سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ محرم رموز محبت سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس شوق و یقین کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درود و سلام کو بنفس نفیس سماعت فرماتے ہیں، کثرت درود و سلام سے مشرف رہنا چاہیے۔ اب بھی ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین کہ 3 دن گزشتہ ہماری سلسلہ علم و ادب کی نشستیں میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم و جلیل صحابی سرکار امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب اور آپ کی سیرت کے حسین پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے گزری، اور آج چوتھی نشست ہے سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر اقدس کی۔ ہم نے یہ احادیث اور روایات آپ کے گوش گزار کی کہ غزوہ تبوک کے معاملے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اونٹ بیمہ سامان کے پیش کیے۔ بعض جگہ اس کی تعداد امام ابو نعیم کی نقل کردہ روایت کے مطابق 1000 مجاہدین کو سواریاں بیمہ سامان کے فراہم کی، جس میں 50 گھوڑے بھی شامل تھے۔ کل ہم نے ایک روایت ذکر کی کہ جس میں باری باری 1000 دینار حضور علیہ السلام کے دربار گوہربار میں پیش کرنے کا ذکر ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز العمال کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل کی، جس کو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غزوہ تبوک کے لیے جب ترغیب ارشاد فرمائی اور سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے حکم اقدس کی تعمیل میں 10,000 اشرفیاں پیش خدمت کیں۔ 10,000، اس روایت کو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ تو جب انہوں نے 10,000 اشرفیاں جانے جہاں علیہ السلام کے دربار گوہربار میں پیش کیں تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تبارک و تعالی ظاہر و باطن کے معاملات اور آج سے قیامت تک جو کچھ تجھ سے واقع ہو سب کی مغفرت فرمائے۔ قیامت تک جو واقع ہو سب کی مغفرت فرمائے، اور فرمایا اس کے بعد عثمان کو کچھ پرواہ نہیں کہ کوئی عمل کرے۔ گرامی قدرات، اسی طرح کنز العمال کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کی۔ حضرت سیدنا بشیر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ میں پہنچے تو طبعاً یہاں کا پانی مزاج کے موافق نہ آیا، تو بنی غفار سے ایک شخص کی ملک میں ایک شیریں چشمہ تھا، اس کی ایک مشک جو ہے وہ نیم سا کو بیچتے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ چشمہ میرے ہاتھ ایک جنت کے چشمے کے عوض بیچ ڈالو۔ عرض کی کہ میرے اور میرے بچوں کی معاش اسی میں ہے، مجھ میں یہ طاقت نہیں۔ تو علی متقی ہندی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے 35,000 روپے میں وہ چشمہ خریدا، وہ کنواں خریدا،
اور پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا جس طرح حضور اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں اور مسلمانوں پہ وقف کر دوں تو حضور مجھے وہ جنتی چشمہ عطا فرمائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو سرکار ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے وہ حضور خرید لیا اور مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ ایک اور حدیث سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، اور اس حدیث پاک کو بھی امام علی متقی ہندی نے کنز الامال کے اندر بیان کیا۔ حضرت نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے امیر المومنین امام الواصلین شیر خدا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے دریافت کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حال و احوال بیان کیجئے۔ تو مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان وہ صاحب ہیں کہ ملائے اعلیٰ و بزم بالا میں ذو النورین کہہ کے پکارے جاتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں کے شوہر ہوئے، اور سرور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت بیان فرمائی۔ گرامی قدر حضرات، وہ وہاں چشمے کی بات ہو رہی ہے، ذو النورین جنت میں چشمہ خرید دیں۔ یہ مولا مرتضی حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرکار ذو النورین کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اسی طریقہ کے ساتھ کنز الامال ہی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ امیر المومنین حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس مکان کو خرید کے مسجد حرام میں داخل کرے اور اس کے عوض اس کو جنت میں محل ملے؟ تو میں نے اس کو خرید کر مسجد حرام میں داخل کر دیا۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ یوں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کسی سے فرمایا کہ اپنا گھر میرے ہاتھ بیچ ڈالو کہ مسجد حرام میں زیادت فرماؤں، یعنی مسجد حرام کی توسیع کروں، اور تیرے لیے جنت میں مکان کا ضامن ہوں۔ وہ مکان تو جو مسجد الحرام کو دے دے گا، اس کے بدلے میں تجھے جنت کے مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے عذر پیش کیا، سرکار علیہ السلام نے پھر فرمایا، انہوں نے پھر عذر کیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، یہ شخص زمانہ جاہلیت میں ان کا دوست تھا جس کا وہ مکان تھا، تو آپ نے اس سے باسرار 10,000 اشرفی دے کر وہ مکان خرید لیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، حضور اب وہ گھر میرا ہے، کیا حضور مجھ سے ایک مکان بہشت یعنی جنتی مکان کے عوض لیتے ہیں جس کے حضور میرے لیے ضامن ہوں؟ فرمایا ہاں۔ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے وہ مکان لے کر جنت میں ان کے لیے ایک مکان کی ضمانت فرمائی اور مسلمانوں کو اس معاملہ پر گواہ کر لیا۔ یہ ہم نے آج 3 احادیث مبارکہ سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اعلیٰ حضرت نے جو علامہ والعلا میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات جلیلہ کو بیان کرتے ہوئے ان احادیث کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا چشمہ عطا فرماتے ہیں، حضور جنت کا مکان عطا فرماتے ہیں، حضور جنت کے مکان کی ضمانت دیتے ہیں، اور قربان جائیے مقام سرکار ذو النورین پر کہ یہ جنت کا چشمہ بھی حضور ذو النورین کو ملتا ہے، اور وہ جنت کا مکان بھی حضرت امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث شریف سماعت کیجئے گا۔ یہ اس وقت ترمذی شریف ہے اور ترمذی شریف کا مناقب والا باب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث شریف کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
لکل نبی رفیق، فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ورفیقی، اور میرا رفیق، یعنی فی الجنہ، جنت کے اندر ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، اور جنت کے اندر میرا رفیق، ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر میرا رفیق عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب جنت کے اندر بہت سارے مومنین کو حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ اسی طریقہ کے ساتھ یہ حدیث مبارک کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امامین کریمین سیدین سعدین سبتین نیرین قمرین منورین یعنی حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین کریمین سے محبت کی، وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہاں بھی امامین کریمین اور پھر ان کے والدین کریمین سے محبت کرنے والوں کو جنت میں رفاقت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ لیکن یہاں پر خاص رفاقت کی بات ہو رہی ہے کہ ہر نبی کا ایک خاص رفیق جنت کے اندر ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رفیق جنت کے اندر جسے میری رفاقت حاصل ہوگی، میرا قرب حاصل ہوگا، اور وہ خاص رفاقت حاصل ہوگی، وہ رفاقت حاصل کرنے والی شخصیت کا نام حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آپ دیکھتے جائیے کہ وہ صحابی ہیں اس اعتبار سے جنتی، وہ بیت رضوان والے ہیں اس اعتبار سے جنتی، وہ بدر میں شرکت کرنے والی فضیلت پا گئے اس اعتبار سے جنتی، وہ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد ہیں اس اعتبار سے جنتی۔ امام عقیلی نے کتاب الضعفاء میں اور امام ابن حجر نے سوائق محرقہ کے ابتداء میں اس مضمون کی احادیث کو نقل کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہی پسند فرمایا کہ ہم رشتہ دیں تو جنتیوں کو دیں اور رشتہ لیں تو جنتیوں سے لیں۔ یہ حدیث شریف بھی، اور پھر ہم سورہ حدید کو پڑھتے ہیں تو ہجرت سے قبل اور ہجرت کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئے، اللہ کریم ان کے درجات کا فرق بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے فرما لیا۔ اس آیت کی روح سے بھی سرکار ذو النورین جنتی۔ پھر کل ہم نے جو مستدرک کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ 2 مرتبہ جنت خریدی، یہاں پر بھی حضور ذو النورین کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ آج کنز العمال کے حوالے سے 2 حدیثیں بیان ہو گئیں کہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے سرکار ذو النورین کو جنت میں مکان کی ضمانت دی، صحابہ کرام علیہ مردوان کو اس پر گواہ بنایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بختور ہیں۔ اور پھر یہ حدیث پاک جو بھی ہم ذکر کر چکے کہ میرا رفیق عثمان ہے جنت کے اندر، تو کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ پایا حضرت سرکار سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جا بجا ہر طرف سے۔ اور کل ایک اور حدیث ہم نے ذکر کی بخاری کے حوالے سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کہ جب یہ باغ میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مصیبت پہنچے گی اس کی خبر بھی دے دو، اور یہ بھی بتا دو کہ حضور فرماتے تم جنتی ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے میں کسی اعتبار سے بھی ذرہ برابر بھی کوئی شک شبہ نہیں، بلکہ صرف وہ جنتی نہیں، امام سیوطی رحمہ اللہ نے جامع الصغیر کے اندر اس حدیث پاک کو لکھا کہ سید العالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن شفاعت کریں گے انبیاء، شہداء اور علماء۔ تو شہداء شفاعت کریں گے، علماء حق شفاعت کریں گے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام اور پھر مقام شفاعت، اور ان نہ جانے اللہ کریم ان کے تصدق اور طفیل سے کتنے لوگوں کو، اہل حق کو جنت کے داخلے عطا فرمائے گا، اور مالک کریم
ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے کہ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تصدق مالک کریم جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ہم نے تقریباً اب صحیح طرح یاد تو نہیں ہے، لیکن چند ہفتے پہلے ہم نے عظمت صحابہ کرام قرآن پاک کی روشنی میں اور عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان احادیث کی روشنی میں 2 نشستیں اس پر ہماری سلسلہ علم و ادب میں ہوئیں۔ سماعت کرنی چاہیے جن احباب نے ابھی تک ان کو نہیں سنا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو محبت ہے وہ ہے جو اللہ کریم ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ صحاح کے اندر حدیث شریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندے جبریل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، مولا جو تیرا محبوب ہے، دوست ہے، وہ ہمارا بھی پیارا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ گروہ ملائکہ میں اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگلی بات نہایت قابل توجہ ہے کہ حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جاتا ہے کہ جس بندے کے دل میں بھی رائی دانے کے برابر ایمان ہے، میرے اس بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دو۔ پتہ چلا کہ رب العزت کے پیاروں کی محبت اس دل میں گھر کرتی ہے جس گھر کے اندر ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ ایمان میں ضعیف بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو ایمان والا، مقدار کتنی ہی کم ہو، جہاں ایمان ہوگا وہاں رب والوں کے، اللہ کریم کے پیاروں کی محبت ہوگی۔ اور اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ یہ محبت عطیہ ہے، اللہ کریم کی طرف سے عطا ہے جو ان دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ تو اندازہ کیجئے گا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو محبت ہے یقیناً 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 انہی دلوں میں نقش ہو سکتی ہے کہ جن دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن ہے، جہاں ایمان کے دیے بجھ گئے ہوں اور جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور سیاہی چھا چکی ہو وہاں ان حسین و ماجبینوں کے چہرے اور ان کے نور ان دلوں میں نہیں سماتے۔ کتنا آئینہ جو ہوتا ہے، اگر آئینے پر دھواں ہو، گرد ہو، غبار ہو، سیاہی ہو تو آئینے میں کبھی شکل نظر نہیں آیا کرتی۔ آئینے کا ہونا پھر آئینے کا شفاف ہونا ضروری ہے۔ دل ہو اور دل کے اندر پھر ایمان کی جلا اور نور اور روشنی ہو، تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ان دلوں کے اندر اللہ کریم کے پیاروں کی محبت سما جاتی ہے۔ ان ذاتوں کے ساتھ جو بغض اور عداوت ہے وہ شقاوت و بدبختی کی علامت ہے۔ ظاہری بات ہے، ایمان ہے تو محبت ہوگی، ایمان نہیں ہے تو پھر محبت نہیں سما سکتی۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اے علی، منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ دیکھیے، جس دل کے اندر زبان سے کلمہ ہے لیکن اندر نفاق ہے، تو نفاق ہوا تو مرتضویت اس دل میں نہیں سما سکتی، اور جہاں ایمان ہے وہاں بغض حیدر اس دل کے اندر نہیں سما سکتا۔ میں نے مثال کے طور پہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے حدیث شریف رکھی ہے، تو معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو ان پیاروں کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ جس جس کو بھی ان سے پیار ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم بھی اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک تیرا بے انتہا کرم کہ تو نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے محبت عطا فرمائی ہے۔ آل اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، الحمدللہ کہ ان سے پیار ہمارے دلوں کے اندر تو نے عطیہ کیا اور عطا فرمایا۔ بغض کیا نقصان لاتا ہے، عداوت کس نقصان اور حرج میں مبتلا کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث پاک سنانے سے پہلے ایک اور حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم جنازے والے چیپٹر میں ہے، اور بھی محدثین نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک بی بی صاحبہ سیاہ فام، اور ایک روایت کے مطابق ایک آدمی تھا، وہ مسجد نبوی شریف میں جاروب کشی کی سعادت پاتے تھے۔ اگر ہم اس روایت کے حصے کو لیں کہ وہ سیاہ فام بی بی صاحبہ تھیں، مسجد کی صفائی کرتی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ رات کا وقت تھا اور ان کا جو بیویوں نے ان کو غسل دیا، کفن دیا، حضرات صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا کر انہیں قبر شریف کے اندر اتار دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تازہ قبر ملاحظہ کی اور استفسار پر جواب ملا کہ
یا رسول اللہ علیہ السلام یہ اس بی بی کی قبر ہے جو مسجد میں جھاڑو کیا کرتی تھی۔ جان عالم علیہ السلام نے ان کی قبر شریف پہ نماز پڑھی جنازے کی اور فرمایا قبریں اندھیری ہیں، مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو، میرا جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ کریم قبروں کو روشن اور منور فرما دیتا ہے۔ یہ میں نے مفہوماً حدیث پاک صحیح مسلم سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جنازہ پڑھا دیں سرکار علیہ السلام 4 تکبیروں کے ساتھ تو قبر روشن ہو جاتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام خود مومن کی قبر میں رونق افروز ہوں تو وہاں کے انوار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ انوار کی کیفیت کو محرم اسرار محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی اشاہ امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمت نے کیا خوب بیان کیا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ یہ حدیث پاک سن چکے، سمجھ میں آ گیا کہ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو۔ لیکن ایک دن ایک بڑا عجیب منظر تھا، یہی ترمذی شریف جامع الترمذی، اور جامع الترمذی کے اندر یہ مناقب کا باب ہے، اور اس مناقب کے باب کے اندر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ قال، وہ بیان کرتے ہیں اتی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے کا جنازہ لایا گیا کہ سرکار مہربانی فرما دیں اور اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ فلم یصلی علیہ، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ فقیلہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ما رأینک ترکت الصلاۃ علی عہد قبل ھذا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ جنازہ خدمت اقدس میں لایا گیا ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑھانے سے انکار کر دیا ہو، بلکہ کریم تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جنازوں میں بلا لیا کرو۔ تو آج اس کا جنازہ نہ پڑھانے کا حضور سبب کیا ہے؟ قال، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان حضرات کی عرض کو سن کر ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان، یہ جس بندے کا جنازہ تم اٹھا کر لائے ہو یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ فابغضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس سے عداوت رکھتا ہے، یعنی بغض ذوالنورین جس دل کے اندر ہو، پہلی تو اس کو یہ اس دنیا کے اندر سعادت عظمیٰ سے محرومی کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور دوسری بات فرمایا کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس سے عداوت رکھتا ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کیجئے، غدیر خم کے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے دعا فرمائی تھی، الہی جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، یہ دعا فرمائی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دنیا کے اندر ہی خبر دے دی کہ جو عثمان غنی سے بغض رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، مبغوض ہے، غضب شدہ ہے، تو جس کے دل میں بغض ذوالنورین ہو ہم اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو خواب کا قصہ نہیں بلکہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے گوش گزار کی ہے، لہٰذا کسی صورت بھی اپنے دلوں کو ان پاک اور عالی مرتبت لوگوں کے بغض و عداوت کے ساتھ سیاہ نہ کیا جائے، بلکہ ان نفوس قدسیہ کے ساتھ محبت کی جائے، پیار کیا جائے اور احترام کا رشتہ استوار رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت عظمیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہم نے فضیلت کے اندر الحمدللہ چند حدیثیں بیان کر دیں، اور اب 2 باتیں حضرت سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ریش مبارک یعنی داڑھی شریف آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ اس کو بھی امام ترمذی نے ابواب الزہد کے اندر نقل کیا اور امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا۔ اور یہ اکثر ہوتا تھا کہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر کیا جاتا تو تب ان کی آنکھوں سے اشک بہتے، یا وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو تب ان کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور اس کا کیا سبب ہے؟ حشر کی سختیوں کا ذکر کیا جائے، پل صراط سے گزرنے کا ذکر کیا جائے، نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں جو قیامت والے دن سلسلہ ہوگا، ان تمام امور پر کبھی آپ کو اس طرح اشک ریز نہیں دیکھا، لیکن قبر کو دیکھ کر اور قبر کے تذکرے پر آپ کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یقیناً ہمیں محفوظ کرنا چاہیے۔ آپ فرمایا کرتے کہ پہلا مرحلہ، پہلی امتحان گاہ قبر ہے، جو یہاں پاس ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ قبر پہلا مرحلہ ہے۔ قبر کے پہلے مرحلے پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ دعائے معصورہ میں یعنی حدیث مبارکہ کے اندر جو دعائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اللہ تعالیٰ اس دعا، سرکار کی دعا کے صدقے میں ہمیں یہ جو اللہ کریم کے حضور پناہ طلب کی گئی ہے ہمیں بھی پناہ نصیب فرمائے۔ اور اب حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک سن لیجئے۔ سرکار ذوالنورین اس کو بیان کرتے ہیں، مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے خالی روٹی کے عمدہ کھانے، میٹھا پانی اور سایہ دار گھر ابن آدم کے لیے نعمت ہیں۔ یعنی کہ کھانا مل رہا ہو، پانی پینے کو خوش ذائقہ پانی مل رہا ہو، اور سایہ دار گھر، بعض جگہ کشادہ گھر کا تذکرہ بھی ہوا، گھر اس کے پاس ہو، تو فرمایا یہ ابن آدم یعنی اولاد آدم کے لیے نعمت ہیں، اور اس کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ایک اور واقعہ سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہ حلیۃ الاولیاء میں بھی ہے اور کنز الامال کے اندر بھی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض سے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ۔ مریض نے یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اس شخص نے کلمہ طیبہ کے ذریعے اپنی خطاؤں کو مٹا لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ آپ کا ارشاد ہے، آپ یہ خود فرما رہے ہیں یا ایسا آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ تو حضور سرکار عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مریض کے لیے ہے، یعنی مریض جاں بلب ہے اس کے لیے ہے، تندرست کے لیے اس کی کیا فضیلت ہے؟ یعنی کہ مرنے سے پہلے جس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہمارے مرشد کریم حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر حدیث شریف بیان فرماتے تھے، اور ہمارے سلسلہ قادریہ میں مریدین کو سب سے زیادہ جس ذکر کی تلقین ہوتی تھی وہ کلمہ طیبہ ما درود شریف کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ درود شریف۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور یہ ہمارے سب یہ حدیث ساتھ بیان فرمایا کرتے تھے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہوا، اللہ کریم اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ تو مریض کے لیے، تندرست کے لیے اس میں کیا فضیلت ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تندرست کے لیے یہ یعنی کلمہ شریف زیادہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اللہ کریم مرتے وقت کلمہ نصیب کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ پریا اس سے دا جانیے جیڑا توڑ چڑھے۔ اصل چیز جس طرح یہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی طرح حدیث شریف ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ بندے کو نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دربار میں حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، کہ شیطان لعین قبر کی دیوار تک بندے سے ایمان لوٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ مرتے وقت کلمہ نہ نصیب ہو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ ذکر سرکار ذوالنورین کا ہوا، اور ابھی ہم نے ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث شریف بھی آپ کے سامنے پڑھی، تو چلتے چلتے شرح الصدور کے حوالے سے یہ بھی سماعت کر لیجئے۔ خاتم الحفاظ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں ایک نوجوان پہ نزع کا عالم طاری تھا اور اس سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھو۔ یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں، حدیث شریف میں ہے لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام، اپنے مردوں کو کلمے کی تلقین کرو۔ علماء کرام اس کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ جس پہ نزع کا عالم طاری ہو، موت کا وقت طاری ہو، اس کو کہا نہ جائے کہ تو کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر کلمہ شریف پڑھا جائے تاکہ سن کر اس کی زبان پر بھی کلمہ شریف جاری ہو جائے، کیونکہ موت کی سختی بہت شدید ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت کے شدائد اور سختیوں کی وجہ سے معاذ اللہ وہ کہنے کی وجہ سے کہ مجھے یہ بار بار کہہ رہے ہیں تو وہ معاذ اللہ اس کا ضد میں آ کے انکار کر دے اور اس کا خاتمہ علیاذ باللہ تعالی دوسری حالت پر ہو۔ اب اسے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، اس نے آگے سے کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا کلمہ شریف۔ کہا کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اب ذرا غور کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ اس نے بیان کیا کہ میرے پاس دو آدمی کھڑے ہیں، وہ فرشتے تھے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کلمہ شریف نہیں پڑھنے دیں گے۔ کیوں نہیں پڑھنے دیں گے؟ کہا تو دنیا میں ان کے پاس بیٹھتا تھا جو حضرت سیدنا صدیق اکبر و سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے، ان کی بے ادبی کرتے تھے۔ معاذ اللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ گرامی قدر حضرات، بے ادبوں کی صحبت کی نحوست یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ چھن جاتا ہے، تو سوچئے کہ بے ادبی کی معاذ اللہ نحوست کیا ہوگی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بے ادباں مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ڈوئی۔ عرض کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہ ہم اب جس دور کے اندر ہیں، ہمیں آج سے 30 سال پہلے کا دور بھی یاد ہے۔ سوشل میڈیا نے بے باک کر دیا ہے، زباں دراز کر دیا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے عامیانہ لہجے کے اندر ان پاک ذاتوں کے بارے میں تبصرہ نگاری اور اپنے زعم فاسد میں جو آیا اس کو بیان کر ڈالتے ہیں۔ ہمیں حکم کیا ہے؟ یہ ہم نے عظمت صحابہ کرام حدیث کی روشنی میں بھی حدیث ذکر کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا جب بھی ذکر کرو خیر کے ساتھ کرو۔ ایک حدیث اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو عالی مرتبت لوگ ہیں، صحابہ کرام، آل اطہار، اولیاء اعظام، محدثین کرام، اکابرین، بزرگان دین، مشائخ کرام۔ عامت المسلمین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو مسلمان مرد و عورت مر جائے، اگر اس کی اچھی بات یاد ہو اس کو بیان کیا جائے، اور بتقاضۂ بشریت اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، وہ کسی سے زیادتی کی ہے، رہتی زندگی میں بہت کچھ بندے سے ایسے امور سرزد ہو جاتے ہیں، تو کہا برائی اس کی ذکر نہ کی جائے، وجہ کہ وہ چلا گیا۔ اگر تم اس کی برائی بیان کر رہے ہو، وہ برا تھا، تو وہ اپنی برائی کی سزا پا رہا ہوگا، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو تم برا کہہ کر اپنا نقصان کرو گے، اس کا تو نقصان نہیں، وہ خیر کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوگا۔ تو بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور یہ توبہ
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ان نفوس قدسیہ کے بارے میں عام لیکچرار قسم کے لوگوں کی باتیں یا جو عامیانہ انداز کے اندر، بلکہ اب تو اسے اخبارات میں کالم بھی چھپنے لگ گئے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ تختہ مشق بناتا ہے ان پاک ذاتوں کو، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جب عامت المسلمین کے لیے یہ حکم ہے تو پھر یہ پاک اور عالی مرتبہ ذاتیں جن سے جنت کے وعدے ہو چکے، معاذ اللہ محض تاریخی ڈھکوسلوں کے بلبوتے پر، قیاس کے بلبوتے پر، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہ لچر پن کے بلبوتے پر، معاذ اللہ ان پاک ذاتوں کے لیے برائی کے الفاظ استعمال کر کے کوئی ان کو نقصان نہیں دے سکتا، ہاں اپنی دنیا اور آخرت کو ضرور خسارے میں ڈالتا ہے۔ آگے بڑھیے، سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ رونق افروز ہوئے۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب مسجد اقدس میں حملہ ہوا اور آپ نے اس کے بعد مجلس شورا کو قائم کیا کہ یہ 6 حضرات ہیں، جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ بیٹھنے کی تلقین کی، لیکن قربان جائیے ان سچے لوگوں پر، فرمایا کہ خلافت و حکومت کے ساتھ میرے بیٹے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ المختصر، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اجتماعی بیعت کا سلسلہ ہوا۔ سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار ممبر شریف پر نشست فرما ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ممبر شریف کے 3 زینے تھے۔ حضور علیہ السلام منزل بالا پر رونق افروز ہوتے۔ جب امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ درمیان والے زینے پر نشست فرما ہوئے جہاں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگا کرتے تھے۔ کہا وہاں کیوں نہیں بیٹھتے جہاں حضور علیہ السلام رونق افروز ہوتے تھے؟ تو صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر کا مقام حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور وہ بالکل ابتدائی زینے پر نشست فرما ہوئے جہاں سرکار صدیق اکبر کے قدم پاک رکھے ہوتے تھے۔ کہا امیر المومنین وہاں کیوں نہیں کہ جہاں صدیق پاک نشست فرما ہوتے تھے؟ جواب میں فرمایا میرا مقام صدیق اکبر کی برابری میں نہیں ہے، میرا مقام ان کے قدموں والی جگہ پر ہے۔ اب حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی بار ممبر پر نشست فرما ہوئے تو وہ وہاں پر بیٹھے جہاں حضور علیہ السلام رونق افروز ہوتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ والے زینے پر کیوں نہیں بیٹھا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ میں حضرت صدیق اکبر جیسا ہوں، اور میں اس سے نیچے والے زینے پر کیوں نہ بیٹھا کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ میں حضرت فاروق اعظم کی مثل ہوں، اور کہا اب میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں حضور رونق افروز ہوتے تھے، یہ کسی کو وہم نہیں ہو سکتا کیونکہ میں اپنے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں بیٹھا ہوا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کسی کو گمان نہ ہو کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں، کسی کو گمان نہ ہو کہ میں فاروق اعظم جیسا ہوں۔ پتہ چلا اس گمان کی بھی یہاں اجازت نہیں ہے، جو افضل ہیں جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں اور ان کو بڑا ہی تسلیم کیا جائے گا۔ تو خدا نہ خواستہ کسی کے قلب و ذہن میں یہ فتنہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی مثل سمجھنے لگ جائے، تو اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عمل پر غور کر لینا چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین مقرر ہونے کے بعد آپ نے حاضرین سے گفتگو فرمانا چاہی تو پھر خود ہی فرمانے لگے کہ میں یا میرا گھرانہ خطیبوں کا گھرانہ نہیں ہے، اور پہلی بار جب گھوڑے پہ سوار ہوا جاتا ہے یا کسی سواری پر بیٹھا جاتا ہے تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے، لہٰذا میں آج آپ سے تفصیلی بات نہیں کر سکتا، البتہ جب میں اگلی نشست میں آپ سے بیٹھوں گا تو اللہ نے چاہا تو آپ سے بہت ساری باتیں کی جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں، اور اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ ہے اس میں قبرص، افریقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں
وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگا کرتے تھے کہ بحری بیڑے کے ذریعے سفر کر کے فوج کو لے جا کر افریقہ پر ہماری فورسز پہنچیں اور اس ملک پر اسلامی علم کو لہرایا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری سفر کی اجازت نہ عطا فرمائی۔ جب زیادہ اسرار ہوا تو حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری سفر یعنی کہ یہاں بحری سفر کے متعلقہ کوائف جمع کرنے شروع کیے، اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ مجھے کوائف بھیجے جائیں کہ سمندر کے اندر سفر کے کوائف کیا ہیں، طریقہ کار کیا ہے، صورتحال کیا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو آپ کی خدمت کے اندر کوائف بھیجے، عرض کیا کہ ایک بحری بیڑے پہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور موجوں کے سپرد ہوتے ہیں، جب بیڑا رکتا ہے تو مسافروں کے کلیجے پھٹتے ہیں اور چلتا رہتا ہے تو جب تک منزل پر نہ پہنچے تو ان کا دل دھک دھک کرتا رہتا ہے، اور اگر یہ کشتی یہ بیڑا ایک طرف کو الٹ جائے تو مسافر اس کے اندر ڈوب کر جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم میں مسلمانوں کے اس مشقت میں نہیں ڈالوں گا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے درخواست کی کہ افریقہ کے لیے مجھے اجازت دی جائے، تو سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افریقہ میں گئے، اور وہاں پر کوئی بہت زیادہ جنگ نہیں ہوئی، وہ لوگ ٹیکس پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے صلح کر لی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں عجم کا مشہور قلعہ صابور جو ہے وہ فتح ہوا۔ ان فتوحات کا تعلق بھی سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت امیر المومنین سرکار ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس کے اندر میں آج اختتامی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے حسب ذیل امور ایجاد کیے۔ نمبر 1، جاگیریں دیں اور وثیقے مقرر کیے۔ نمبر 2، جانوروں کے لیے چراگاہیں بنائیں۔ نمبر 3، اذان کی بنسبت تکبیر آہستہ آواز میں دلانے کا انتظام کیا۔ نمبر 4، مسجد کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو کو جلانے کا رواج دیا، اور اس خوشبو کے اندر زعفران کی آمیزش ہوتی تھی۔ جمعہ کے دن پہلی اذان دینے کا حکم صادر فرمایا۔ مقام زورہ مدینہ منورہ کے قریب وہ علاقہ تھا جہاں ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقامت گاہ تھی، آبادی بڑھ چکی تھی، شہر بڑھ چکا تھا، لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس علاقے کے اندر پہلے اذان پڑھی جاتی تھی، پھر لوگ اپنے معمولات سے فراغت پا کر مسجد کی طرف جاتے تھے، اور پھر دوسری اذان جو خطیب کے سامنے ہوتی ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو جو 2 اذانیں دی جاتی ہیں، پہلی اذان کو رواج سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور ان کے یہ ادا بھی سنت میں شامل ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت۔ آپ کی ایجادات، اولین ایجادات میں سے یہ بھی ہے کہ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین کی، اذان پڑھنے والوں کی تنخواہیں مقرر فرمائیں۔ اسی طریقہ کے ساتھ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید والے دن خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ تم خود ہی حساب کر کے زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ بھی آپ کی ایک انفرادیت میں ہے کہ اپنی والدہ کی زندگی کے اندر ہی حضرت عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پہرے داری کے لیے چوکیدار مقرر کیے۔ سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سادگی کا عالم تھا، اس سادگی کے عالم کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے، خاتم الحفاظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن سعد نے موسیٰ بن طلحہ کی زبانی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک جمعے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
زرد رنگ کا لباس زیب تن کیے مسجد میں تشریف لائے، برسر ممبر رونق افروز ہو کر لوگوں سے بازار کے بھاؤ معلوم کیے، ان کے کوائف معلوم کیے، جمعے والے دن ممبر پر بیٹھ کر مریضوں سے ان کے حالات دریافت کیے، اور مؤذن جو ہے وہ اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ تو دیکھیے ایک امیر المومنین جب جمعہ پڑھانے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو تو وہ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ بازاروں کے بھاؤ کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، مریضوں کی تیمارداری اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوچھی جاتی ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور آپ کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حالوں پہ کرم فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکات عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارا جو سلسلہ ہوگا وہ روحانی مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے ایک دن ہفتے میں مقرر کیا ہے، میں نے کئی بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جادو ٹونا، تعویذات، عملیات، ان چکروں کے اندر لوگ اپنا مال اور بسا اوقات معاذ اللہ کفریہ اور شرکیہ افعال ادا کر کے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور خوب لوگوں کی چاندی ہے، بہت سارے لوگ دکانیں بنا کر بیٹھے ہیں، لوگوں کو لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح آپ نے حضور ذو النورین کی ذات پاک سے سنا کہ وہ برسر ممبر مریضوں کے حالات بھی پوچھتے ہیں اور دستگیری فرماتے ہیں، تو ممبر کا تقاضا یہی ہے کہ ممبر سے تمام تر وہ دینی ہو یا دنیاوی مسائل ہوں، اس کا حل اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ تو کل ہمارا یہ جو روحانی مسائل کا حل، اس عنوان سے ہمارا سلسلہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اول وقت میں پوسٹ بھی لگ جائے گی۔ سب سے کہوں گا کہ اس کو گروپوں کے اندر بھی شیئر کریں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ سوالات کی صورت میں ہمارے سامنے ذکر کر سکتا ہے، اس کا جو روحانی حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ عرض کیا جائے گا۔ اور کل انشاءاللہ آپ کو قرض اتارنے کے، جو لوگ قرض کے اندر مبتلا ہیں، بالخصوص اس کے متعلقہ انشاءاللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے جو عمل ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم ابتدا کے اندر وہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد کسی کے ریلیٹڈ مسائل ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل ان سوالوں کے جوابات پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جناب محمد شعبان قادری صاحب ہیں جی، اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ذیشان علی صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محترم نور آصف صاحب ہیں، آپ کو بھی اہلاً و سہلاً۔ میاں طیب صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ قاری مجاہد حسین صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ راہیل رضا قادری صاحب میرپور سے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ دعاؤں کا بھی آپ نے لکھا جی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، شادی کے بندھن میں بندھ رہیں، اور اللہ کریم آپ کی اس نئی زندگی کو غوث ثقلین کے طفیل آبادی عطا کرے، خیر عطا کرے اور برکت عطا فرمائے۔ جناب میاں سلیم صاحب پیر محل سے، جناب نے سلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ کو خوش آمدید جی۔ اسرار جوئیہ صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ ملک ذیشان صاحب ہیں جی ڈجکوٹ سے، آپ کو بھی خوش آمدید جی، اہلاً و سہلاً۔ جناب گرامی قدر سید ابرار حسین شاہ صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً آپ کو۔ سید مدثر شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ شبیر خان صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ مولانا حافظ شہباز قادری صاحب، شہباز گل قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد آصف محمود صاحب، جناب کو بھی ویلکم کہتے ہیں جی۔ چودھری تنویر سندھو صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید جی۔ میاں عمران اشرف صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ حافظ ذیشان صاحب ہیں، جناب کو بھی خوش آمدید۔ عامر سہیل صاحب ہیں، اہلاً و سہلاً۔ حافظ مہران قادری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید۔ سرفراز آپ کو بھی ویلکم جی۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب ہیں، خوش آمدید۔ حافظ ذیشان صاحب نے دعاؤں سے نوازا جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ جناب محترم ناصر احمد گل صاحب 535 سے، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ غلام عباس قادری صاحب ہیں، خوش آمدید۔ جناب رانا شفیق صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غلام عباس قادری صاحب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محمد عابد صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ماشاءاللہ جناب گرامی قدر سید رضوان المصطفیٰ شاہ صاحب صدہار سے، شاہ صاحب کو بھی جناب دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آصف قادری صاحب ہیں، جناب کو خوش آمدید۔ قاری محمد فاروق باروی صاحب، جناب کو بھی ویلکم جی آج کے سلسلے میں۔ مغل بادشاہ صاحب کو بھی جناب خوش آمدید۔ سیف اللہ صاحب کو بھی جناب ویلکم کہتے ہیں جی آج کے سلسلے میں۔ محمد یامین صاحب ساہیوال سے، جناب کو ویلکم جی۔ حاجی وقاص ڈوگر صاحب، جناب نے حاجی صاحب نے دعا سے نوازا ہے جی، آمین و جزاک اللہ خیر۔ حماد گجر چودھری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ شیخ طاہر محمود صاحب اہلا و سہلا۔ بلال احمد قادری صاحب، جناب کو بھی خوش آمدید جی۔ صاحبزادہ خواجہ عدنان صاحب جھنڈا والا شریف سے، خواجہ صاحب آپ کو بھی ویلکم۔ جناب آصف اقبال صاحب ہیں جی، جناب کو بھی ویلکم جی۔ حافظ محمد سلیم اویسی صاحب ہیں، اہلا و سہلا۔ ماشاءاللہ مون رضا صاحب کوٹلی مرلا سیال کوٹ کے جملہ احباب کی جانب سے، جناب کو محبت برا سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور جملہ احباب کو سلامت رکھے، بڑی محبت آپ کی۔ شیخ طاہر محمود صاحب نے دعا کے لیے لکھا جی، مالک کریم دنیا اور آخرت کی خیر برکت عطا فرمائے۔ جناب نور آصف صاحب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اپنے پیر و مرشد کی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے مالک کریم عافیت میں رکھے، صحت کامل عطا فرمائے۔ جناب محترم ڈاکٹر محمد رفیق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ محمد وقاص آسی صاحب ہیں، فیصل آباد کے علاقے سے، خوش آمدید جناب کو۔ طاہر نوید صاحب نے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وقاص آسی صاحب نے دعا کے لیے لکھا ہے جی، اللہ کریم سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ کلویا جیم بے سے جناب محمد شفقت شبیر قادری صاحب 379 جیم بے کلویا، جناب نے اسلام لکھا، ٹوبہ ٹیکسنگ کا علاقہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست محمد صاحب، جناب نے دعا سے نوازا ہے جی، آمین جزاک اللہ خیر۔ ندیم مغل صاحب نے اسلام لکھا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان شانی صاحب نے اسلام لکھا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب تنویر احمد صاحب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ معروف عالم دین بھی ہیں اور بہت ہی پیارے ثنا خواں بھی ہیں، جناب احمد رضا مدنی بغدادی صاحب، جناب کو بھی ویلکم آج کے سلسلے میں۔ اللہ کریم جی شیخ طاہر صاحب آپ کو صحت کامل عطا فرمائے، شفاء کامل عطا فرمائے۔ علی چودھری صاحب اور آپ کی آئی ڈی سے حاجی ناصر اتاری صاحب جڑاں والا سے آپ نے اسلام کہا ہے جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی آپ کی محبت، مالک کریم خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جناب محترم اشتیاق گھمن صاحب، جناب کو بھی جی خوش آمدید، بڑی محبت آپ کی، مالک خوش رکھے۔ جناب اعجاز احمد صدیقی صاحب آزاد کشمیر سے، جناب نے اسلام لکھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور لکھا ہے کہ والدہ صاحبہ کو گینٹھیا ہے کافی عرصے سے، کثیر طبیب اور ڈاکٹروں سے علاج کرایا مگر مرض بڑھ رہا ہے، دعا کے ساتھ نسخہ تجویز فرمائے۔ اللہ کریم انہیں شفاء کامل صحت عاجل عطا فرمائے۔ تو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلاموں اور 11 بار اول آخر درود شریف اول آخر 11 بار، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 111 مرتبہ یا سلاموں اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی میں دم کر کے ان کو پلائیں، بلا ناغہ پلائیں، اور ان کے دم بھی کریں یہ پڑھ کر۔ اللہ رسول کے کرم سے مالک شفا دینے والا ہے، اللہ کریم انہیں شفاء کامل عطا فرمائے۔ جناب رضا سعیدی صاحب نے اسلام فرمایا جی، وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جناب میاں محمد احمد صاحب فیصل آباد سے جی، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلہ علم و ادب کا جو عنوان ہے، ہفتے میں ایک دن روحانی مسائل کا حل، انشاءاللہ وہ ہوگا۔ جی محمد احمد صاحب نے خیریت بھی پوچھی ہے جی، میں الحمدللہ ٹھیک ہوں جی، آپ کی دعا ہے، اور مالک کریم جی خوش رکھے، دین دنیا آخرت کی خیر برکت اور بھلائیاں عطا فرمائے، سلامتیاں عطا فرمائے۔ محمد وقاص آسی صاحب نے لکھا ہے کہ بھتیجے کا آپریٹ ہے صبح، دعا کا، اللہ کریم صحت دے، شفا دے، آپریشن کامیاب ہو، اور صحت سلامتی خیر برکت والی مالک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بہت مفتی آصف اقبال رضوی صاحب ممتاز عالم دین بھی ہیں، معروف خطیب بھی ہیں، جناب نے اسلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، اور ساتھ دعا سے نوازا ہے، آمین وجزاک اللہ تعالی خیر۔ آپ کی بڑی محبت کہ آپ طالب علم کا سبق سننے رونق افروز ہوئے۔ انشاءاللہ الرحمن کل 9:30 بجے روحانی مسائل کا حل اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الہی ہماری حاضری قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ، ہمارے مشائخ کرام کے درجات بلند فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحمت کرم اور فضل فرما، تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما، سرکار ذوالنورین کے ذکر پاک کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال اچھا روزگار عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، اپنی پاک بلند بارگاہ سے عطا فرما، حیائے ذوالنورین کا واسطہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، کفر و بد عقیدگی کی موت سے محفوظ اور مامون رکھ، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، کشمیریوں کو آزادی عطا فرما، فلسطینیوں کی حالت زار پہ رحم فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔